ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور سوال شامل کرتے ہیں جی. انفیکٹ آپ سے پہلے پیچھے ایک صاحب ہے، ان کو شامل کرنا چاہوں گا. جی میرا نام محمد علی صدیقی ہے اور میرا سوال پرویز سعید صاحب سے یہ ہے کہ جب ہم اسلامک بینکس کی فائنینشیلز دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ تر جو ابھی اسلامک بینکس ان میں ایکومولیٹڈ لاس دکھتا ہے، ویئرز وہ ڈپازیٹرز کو اپنے جو ہے وہ ہائی ریٹرنز دے رہے ہوتے ہیں. تو جو اسلامک بینکس بولتے ہیں کہ جی ہم شراکت داری پہ ہیں، تو پھر یہ کانٹراڈکٹ کیوں ہے کہ جی ڈپازیٹرز کو تو ہائی ریٹرنز مل رہے ہیں ویئرز جو بینکس ہیں ان کی اپنی فائنینشیلس میں انکم اسٹیٹمنٹ میں جو اینولی دیتے ہیں اس میں وہ لاس شو کر رہے ہوتے ہیں. آئی تھنک بہت اچھا سوال ہے اور یہ بہت سے لوگوں کو ذہن میں آتا ہے، اور لاجیکل تو یہی بات ہے کہ بھائی اگر آپ نفع اور نقصان میں شرکت کر رہے ہیں تو جب آپ کا نقصان ہوتا ہے تو آپ دے نہیں رہے، تو پھر تو اس کا مطلب ہے آپ شرکت نہیں کر رہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی پروڈکٹ کی پرائسنگ کا تعلق صرف اس کی کاسٹ سے نہیں ہوتا. اٹ ڈپینڈس آن مارکیٹ میں کمپٹیشن کیا ہے اور آپ کی اپنی اسٹریٹجی کیا ہے. بہت سے تو نہیں کہنا چاہیے، چند اسلامک بینکس، تمام اسلامک بینکس اس وقت لاسز میں نہیں جا رہے، چند اسلامک بینکس ہیں جو لاسز میں جا رہے ہیں. اب ان کے پاس چوائس یہ ہے کہ وہ اپنے ڈپازیٹرز کو وہ لاس پاس آن کر دیں جو کہ انہیں ٹیکنیکلی کرنے کی اجازت ہے کیونکہ پروفٹ اینڈ لاس پہ ہوا تھا. لیکن اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ ڈپازیٹر میرے ساتھ رہیں کیونکہ آگے میرا بزنس بڑھے گا، ابھی اسلامک بینکس نئے ہیں، ابھی اسٹارٹ اپ کاسٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ لاسز ہیں، آگے جا کے میں یہ لاسز ختم ہو جائیں گے، میرا منافع آ جائے گا اور پھر میں ان سے وہ شیئر کر سکوں گا، اور اس وقت تک میں چاہتا ہوں کہ ڈپازیٹرز میرے ساتھ ہی رہیں. تو پھر میں اپنے حصے میں سے وداؤٹ اینی آبلیگیشن اور پری ایگریڈ کنٹریکچوئل، آپ کا میرا یہ نہیں ہوتا کہ میں فکس دوں، لیکن اگر آپ کا میرا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے اور پھر بھی میں اپنے حصے میں سے آپ کو کچھ دینا چاہوں تو یہ میری مرضی پہ ہے. تو اس لیے بینکس جو ہیں وہ ڈپازیٹرز کو ریٹین کرنے کے لیے تھوڑا نقصان اور برداشت کرتے ہیں اور ان کو ایک مارکیٹ کے مساوی ریٹرن دیتے ہیں تاکہ وہ ڈپازیٹرز انہی کے ساتھ رہیں. مفتی صاحب آپ کو بہتر بتا سکیں گے کہ یہ جو سارا پروسیس ہے یہ شریعہ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. صحیح تھا. اس کامنٹ کو شامل کرنے سے پہلے انفیکٹ دو سوالات بھی ساتھ شامل کرے تھے، تو اس وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. I will just take two last questions. السلام علیکم، my name is Komal Zubair and I am a student of IOBM. And میرا پرویز صاحب سے سوال ہے کہ what's the difference between real banking and جو fictitious banking ہوتی ہے؟ Okay. Real banking, fictitious banking. پرویز صاحب, let's just take a couple more questions. Please, یہاں پہ بھی مائک دے دیجیے گا so that you can answer all of them together. السلام علیکم، میرا نام محمد فیضان ہے and I am a student of IOBM as well. اور میرا سوال یہ ہے کہ مضاربہ، مشارکہ اور مرحبہ جو ہوتا ہے اس میں تینوں میں فرق کیا ہے؟ صحیح. That is a very important question. I think that's a handful. خاتون نے سوال پوچھا، اس کے بہت سے جوابات ہیں لیکن مجھے اس وقت یاد آ گئے نظام یعقوبی صاحب جو ایک دنیا کے مایہ ناز شریعہ اسکالر ہیں، بحرین بیسڈ ہیں. تو ہارورڈ بزنس اسکول میں ایک سیمینار تھا جن پہ تقریباً اسی قسم کا ایک کوشچن پوچھا گیا ان سے. تو انہوں نے فرق ظاہر کرنے کی جو آپ کو مثال دی وہی میں آپ پہ ریپیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا دیکھیں اگر مثلاً یہ ہے کہ میں نے 10 سیب بیچے ہیں، ٹھیک ہے، 10 سیبوں کی قیمت ہے 100 روپیہ، 10 سیب بیچے، 100 روپیہ لیا، بات ختم. دیٹس اسلامک ٹرانزیکشن. فکٹیشیس ٹرانزیکشن کنونشنل کی کیا ہوتی ہے کہ 10 سیب بیچے، ان 10 سیب کے قیمت اگر 100 روپیہ تھی تو ایک پیپر بنا سینگ کہ یہ 100 روپیہ جو ہے وہ ان 100 روپے کے ایپلز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اچھا اب ایپلز ہو گئے ایک طرف، اب وہ 100 روپیہ آگے بکنا شروع ہوا کہ اچھا یہ تم 100 روپیہ لو، مجھے 90 دے دینا، 3 مہینے کے بعد اس کی میچورٹی ہوگی 100 ہو جائے گی، اور یہ پیپر چلتا رہتا ہے. اب ان نظام یعقوبی صاحب نے مثال دی کہ وائل یہ پیپر چل رہا ہے وہ جو 10 سیب تھے وہ تو کھا لیے گئے، اور جب سیب کھا لیے گئے تو کھانے کے بعد جو سیب کا بنتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کیا بنتا ہے. تو وہ جو پیپر فلوٹ ہو رہا ہے اب وہ کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ تو وہ پھر فکٹیشیس ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ ایسٹ ہی نہیں ہے. تو جو فکٹیشیس فائنینشیل ایسٹ ہوتے ہیں وہ اس لیے اسلامک بینکنگ اسی لیے ایسٹ بیس کہلاتی ہے کہ جو اس کے جتنے بھی فائنینشیل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں ان کا لنک ہوتا ہے ایک ریئل ایسٹ کے ساتھ. اور جو کنونشنل بینکنگ کے یہ فکٹیشیس انسٹرومنٹ کہلاتے ہیں وہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کا کوئی ریئل لنک نہیں ہوتا کسی بھی ایسٹ کے ساتھ. تو وہ ایسٹ پیچھے ہو یا نہ ہو وہ صرف ایک پرومس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں.
So that is why they are sometimes called fictitious financial assets. صحیح. جو سوال پہلا پرویز سعید صاحب سے ہوا تھا اس کی طرف آنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اور ناظرین بھی بیٹھے ہیں جو شاید اس کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کا ذہن اور جو ہمارے حاضرین ہیں ان کا کلیئر ہو. ہمارے ہاں جو کلائنٹ آتا ہے تو اس سے جب معاہدہ ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ دیانت و امانت کے معیارات ابھی اس درجے میں نہیں پہنچے، تو اس سے یہ بہت سے لوگ کہتے ہیں جرمانہ یا پینلٹی نہیں ہوتا، بلکہ وہ معاہدہ کرتا ہے نظر للہ کا کہ اگر میں نے اپنا پیسہ بر وقت بینک کا پیسہ ادا نہیں کیا تو میں اتنی رقم نظر کروں گا. صحیح. اور یہ جیسے میں پہلے سوال ہوا تھا کہ مختلف فقہ ہیں، تو یہ فقہ امام مالک سے یہ لیا گیا ہے کہ اگر کوئی مقروض بر وقت قرض ادا نہ کرے تو قرض خواہ کہہ سکتا ہے کہ تمہیں اتنے پیسے صدقہ کرنے ہوں گے. اب بینک سے وہ یہ معاہدہ کرتا ہے. اب بائی دا وے اگر اس نے آن ٹائم وہ پیسہ نہیں دیا اور وہ پیسہ چیریٹی اور نظر کا بینک کو دے دیتا ہے تو بینک میں الگ اکاؤنٹ ہے. اسی طرح سے جو پیسہ وائڈ طریقے سے آیا اس کا بینک میں الگ چیریٹی اکاؤنٹ ہے. اگر کنونشنل بینک کا پیسہ آن ٹائم وہ نہ دیتا تو وہ سود مرکب کمپاؤنڈ انٹرسٹ وہ ہوتا رہتا اور وہ بینک کی آمدنی میں شامل ہوتا. لیکن یہاں جو چیریٹی کا پیسہ ہے وہ بینک کی آمدنی میں نہیں، بینک کے مالکان کو نہیں جاتا، اکاؤنٹ ہولڈرز کو نہیں جاتا، بلکہ وہ چیریٹی اکاؤنٹ شرعی ایڈوائزر کی نگرانی میں چیریٹیبل اداروں کو دیا جاتا ہے. ملینز آف روپیز جو ہے بڑے بڑے اداروں کو، یہ ہمارے ریکارڈ پر موجود ہے. ورنہ یہ سارا پیسہ اگر ہم روایتی یہ بینک ہوتا تو یہ سارا بینک کے منافع میں آتا، فائدے میں آتا، مالکان کو ملتا، ان کو ملتا. تو یہ فرق لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اتنا ملینز کے حساب سے پیسہ جو بینک کے پاس ہے لیکن بینک اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ امانت ہے اور وہ دیا جاتا ہے. تو یہی تو بنیادی فرق ہے کہ سودی نظام کی اور شرعی نظام کی جو معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو انہوں نے بتایا کہ اسلامک بینک میں مخاطرہ یا رسک نفع نقصان دونوں کا ہوتا ہے. تو بعض اوقات بینک نفع کم کماتا ہے، تو ابھی بینک ابتدائی سٹیجز میں ہیں، تو بینک جو مالکان ہیں وہ اپنے حصے میں سے ہبہ کرتے ہیں، اور ہبہ کی شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ ابتدا ہے ربا فری. اس کی انتہا جو ہونی چاہیے وہ پیور اسلامک بینکنگ کہ جو کلائنٹ آئے وہ بھی ذہن کو تیار کر کے آئے کہ مجھے نفع زیادہ ہوا تو زیادہ ملے گا، کبھی کم ہوا تو کم ملے گا، کبھی نہیں ہوا تو نہیں ملے گا، کبھی نقصان ہوا تو اس میں بھی اٹھانے کے لیے مائنڈ سیٹ اس کا تیار ہونا چاہیے. لیکن ابھی ابتدائی سٹیجز میں یہ میکینزم ہے جس کے بارے میں آپ کے ذہن میں خدشات ہوتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب اور پرویز سعید صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شریعت میں برکت میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین، آج کے شریعت میں برکت کے ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی اسلامک موڈز آف فائنانسنگ کے حوالے سے، اور آخر یہ موڈز آف فائنانسنگ کنونشنل موڈز آف فائنانسنگ سے کس طریقے سے فرق ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی شریعت میں برکت کے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.